اب ہم سبق کا اگلا حصہ کریں گے، پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، دیے گئے الفاظ کے معنی اور ان کے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ ترجیح دینا، خدا خدا کر کے، بنفس نفیس، جدوجہد، جل دینا۔ پیارے بچوں، ان الفاظ کے معنی ہم لغت کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے ان الفاظ کے معنی اور جملے بنائیں۔ ترجیح دینا کا معنی ہے کسی چیز کو کسی اور چیز پر برتری دینا۔ اس کا جملہ یوں ہو سکتا ہے، میں آم کو آڑو پر ترجیح دیتا ہوں۔ خدا خدا کر کے کا معنی ہے بڑی مشکل سے۔ اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں، خدا خدا کر کے گاڑی آئی۔ بنفس نفیس کا معنی ہے بذات خود یا ذاتی طور پر۔ ہمارے استاد صاحب بنفس نفیس کھیل کے میدان میں آئے۔ جدوجہد کا مطلب ہے کوشش۔ طویل جدوجہد کے بعد ہماری قوم نے آزادی حاصل کی۔ جل دینا، دھوکہ دینا۔ چور پولیس کو جل دے کر بھاگ نکلا۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ کے سامنے نمونے کے جملے بنائے ہیں۔ آپ اور طرح کے اور اپنی مرضی کے جملے بنا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اخبار دیکھا ہوگا، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آئیے اخبار سے متعلق سرگرمی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اپنی پسند کا اردو اخبار حاصل کریں اور گروہ بنا کر اخبار سے خبریں، اداریہ، خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھیں۔ بعد ازاں کسی ایک خبر، ادارے یا خط بنام مدیر کا مفہوم جماعت میں بتائیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنے استاد صاحب کی مدد سے ایک اخبار حاصل کر کے سرگرمی مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو انٹرنیٹ کی مدد اخبار پڑھ کر سکتے ہیں۔ اخبار کا لنک آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بیتی سے متعلق ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ بیتی کیسے لکھنی ہے۔ تو آئیے آپ بیتی سے متعلق سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 5، 12 سے 15 جملوں پر مشتمل آپ بیتی لکھیے جس میں اپنی زندگی کے کسی یادگار واقعے کا تذکرہ کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کی زندگی کا کوئی بھی یادگار واقعہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا اسکول کا پہلا دن، اہم ترین امتحان کا نتیجہ وغیرہ۔ سوال نمبر 6، سردار محمد ابراہیم خان کا مختصر تعارف لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق میں سردار محمد ابراہیم خان سے متعلق بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ اب آپ کے لیے سردار ابراہیم خان سے متعلق لکھنا کچھ مشکل نہ ہوگا، تو لیجئے پھر لکھیے سردار ابراہیم خان سے متعلق۔